نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين ثم آمين. سب درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت 260 رکوع نمبر 3. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ کی قدرت کی مثالوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے پچھلے سبق میں کچھ مثالوں کو سنا اور پڑھا. تو اسی طرح آج کی آیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علی کل شیء قدیر پر ہونے کی دلیل ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں کہ اللہ زندہ کریں گے مردوں کو؟ تو نے کہا کہ نہیں، اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلا ہاں، کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب، اطمینان قلب چاہتا ہوں. یعنی جیسے کوئی عین الیقین یا میرے سامنے ہوگا بلا کیسے. تو اللہ نے فرمایا کہ فخذ، لے لو. آنکھوں کا مشاہدہ چاہتے ہیں تو لے لیجئے 4 من الطیر، پرندے، فصرهن الیک، اور پھر ان کو خود سے مانوس کر لیں. یعنی جو اس طرح کے پرندے اور جانور ہوتے ہیں تو وہ اپنے مالک کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اس کی آواز اور اشارے کو سمجھتے ہیں. تو جب مانوس ہو جائے تو پھر اس کے بعد ثم جعل علی کل من جبل منهن جزءا، کر دو ان کے ٹکڑے، یعنی ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو، اور یعنی چاروں پرندوں کی، اور پھر ان پرندوں کے چاروں کے جو ٹکڑے ہیں ان کو مکس اپ کر دو کہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس پرندے کا ہے. اب اس ملے جلے اجزاء کو ان میں سے ایک ایک جز اٹھا کر رکھ دو علی کل جبل، ایک ایک پہاڑ پر، یعنی پہاڑوں پر تو آپ رکھ دیں. اس کے بعد پھر آپ آواز دیں، ثم ادعوهن، پھر انہیں بلائیں. بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ان کو خود سے مانوس کیا پرندوں کو، تو پرندوں کو مانوس کرنے کے لیے جیسے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، تو انہوں نے پرندوں کے نام رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان کو اسی نام سے جب پکارا تو یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس. تو جب انہوں نے ایسے کیا تو وہ جس پرندے کا نام لیا اس کی ہڈیاں نمودار ہوئی، اس کے سارے اجزاء اپنے پہاڑوں سے وہ کٹے ہوئے اور وہ ایک پرندہ بن کے ان کے پاس آ گئے. تو اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے عزیر علیہ السلام کی جو سواری تھی اس جو ہے وہ حمار کا بالکل ہی انجر پنجر ہو چکا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کیسے لنفمیدے کو ہم کئی فننشزوها، اس کی ہڈیوں کو مارتے ہیں، اس کو گوشت پہنائیں گے. تو زندگی اور موت کے بارے میں اللہ کی کمال قدرت کا نمونہ جو ہے وہ بے شمار چیزوں میں انسان زندگی بھر میں کرتا ہے. تو جیسے یہ تو مردوں کو زندہ کیا، تو مردہ اور زندہ کو زندہ کرنے کی مثال آج بھی ہم دیکھتے ہیں. جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو کیسے اس کو بارش زندہ کرتی ہے، کوئی سبزہ نہیں ہوتا ہے
عجیب اس کے اوپر جھاڑ جھنکار ہو جاتی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں تو پھر اس کو وہ زندگی میں بہار آ جاتی ہے اس کی زمین کی اور اس میں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے مختلف مشاہدات ہم موسم بہار اور خزاں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھل کیسے، بیج کیسے، درخت کیسے چھوٹا کیسے بڑا، پھر کچا اور پھر پکا اور پھر اس کے اندر ذائقہ. یعنی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جیسے سنترے ہیں، مالٹے ہیں، کینو ہے، اور یہ اور جو اس کی اقسام ہے مالٹوں کی، تو یہ پیک ہوتے ہیں نا، یہ چھلکا ہوتا ہے ان کے اوپر. جب یہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اب ایک بار اسی مالٹوں کے باغ پہ اتفاق ہوا تو وہ اس باغ والے نے کہا کہ ابھی اس کے ذائقے میں یعنی فرق آئے گا جب بارش ہوگی. یعنی سبحان اللہ، بند مالٹا ہے، بالکل پیک ہے اور وہ تیار ہے اتارنے کے لیے بس، لیکن چونکہ ابھی تک بارشیں نہیں ہوئی نا، اس کا ذائقہ وہ مزیدار نہیں ہے. اللہ بارش بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان مالٹوں کے، ان سنتروں کے، ان کے ذائقے جو ہے وہ اللہ بدل دیتے ہیں. وہ کیسے اس ایک ایک بالٹی میں جاتا ہوگا، کیسے اس کو چوستا ہوگا، کیسے. ہم تو بڑی بالٹی میں مالٹے دھونے لگ دیں، خشک کے خشک اندر سے نکلیں گے نا. تو یہ اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ یہ جو ہر چیز پر قادر ہے. تو اتنے مشاہدات ہیں، اتنی مشاہدات ہیں کہ کیسے کیسے کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کرامات اور معجزات یہ بندوں کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی لاٹھی ہے جو کل تک چلنے کے لیے کام آتی تھی، آج وہ لاٹھی معجزہ بن جاتی ہے، بڑا اژدہا بن جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس لیے کہ بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں، کہ اللہ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. مثل الذین ينفقون، آیت 261 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ وہ خرچ کر، جیسے کہ ایک دانہ ہوتا ہے اور انبتت سبع سنابل، اور اس سے کیا ہوتے ہیں، وہ انبتت اگ جاتی ہیں 7 خوشے. ایک دانہ بونے پر 7 خوشے باہر نکلیں. اور فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں پھر کیا ہو، 100 حبۃ، دانے. یعنی جس طرح زرخیز زمین میں ایک دانہ بویا جائے اور اس کی مناسب دیکھ بھال اور آبیاری کی جائے، اس میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. اور یعنی ایک عمومی مطلب جنرل مثال دی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا ایک پیسہ 700 گنا اجر دینے والا ہے. اگر جس طرح زمین کی ایک صاف ستھری زمین ہوتی ہے، پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے، مناسب دیکھ بھال کی جاتی ہے، اسی طرح صدقات کی بھی دیکھ بھال ہے. صدقات میں بھی کوئی اندھا دھند بات نہیں ہے. صدقات کی قبولیت کے بھی، اس پر 700 گنا اجر لینے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات ہے، من جاء بالحسنۃ، جس کسی نے ایک نیکی کی تو فلہ عشر امثالها، اس کے لیے 10 نیکیوں کو بدلہ ہے. لیکن اس ضمن میں جتنا اخلاص پایا جائے گا اتنا اس کا ذائقہ، جیسے کہ ایک بارش جب کسی سنترے کو میٹھا کر دیتی ہے اور بعض چیزوں کو جو ہے وہ تپش ٹھیک کر دیتی ہے اس کے اندر، تو اسی طرح اللہ کی راہ میں کیا گیا یہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی خرچ کرنا جو ہے، یہ اخلاص کے ساتھ اس کے درجات بڑھتے ہیں. اس کی یہ پتہ نہیں، یہ اخلاص کیا چیز ہے جو بندے کو نہیں دکھتی ہے، جو فرشتے کو بھی نہیں معلوم. فرشتہ آتا ہے نا دائیں بائیں، نیکی کا اور بدی کے اعمال لکھنے والا فرشتہ، تو وہ اعمال لکھتا جاتا ہے، اس کو پتہ بندے نے یہ کیا، بندے نے یہ کیا، اس نے اچھا کیا، اس نے برا کیا، یہ تو وہ لکھ لیتا ہے. اب اس نے کتنے اخلاص سے کیا یہ اس کو نہیں پتا. یہ کس کا معاملہ ہے، یہ کتنی رازداری کا معاملہ ہے کہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. کیوں کہ اس نے جب دیتے ہوئے بڑی سوچی کہ سب کو اچھا لگے گا اور سب تعریف کریں گے اور بولے گا، تو اللہ نے اس کے سمجھ کو پردے میں رکھا، اس کو موقع دیا کہ آئندہ سمجھ جائے، اس طرح کی بات نہ کرے. اس کی ریاکاری کو دبا دیا، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا. اور جب اس نے بہت خلوص سے کیا، بہت ہی اللہ کے اجر کی نیت سے کیا، اللہ کی طرف سے اجر کی نیت سے کیا، تو پھر اللہ نے اس کو اس عمل کو بھی چھپا دیا کہ اس کو میں اتنا دوں کہ اس نے سوچا تو شاید جو میں نے بتایا وہ 700 گنا، تو میں اس کو 7000 گنا بھی دوں. سبحان اللہ وبحمدہ، وہ دے سکتا ہے. تو جیسے کہ وہ اونٹنی مہار لگی ہوئی پیش کی تھی، تو پیارے نبی کتنا خوش اخلاص تھا نا، کہ خالی اونٹنی نہیں دی بلکہ ایسی تیار دے دوں کہ اگلے کو اس کے لیے مسئلہ ہو، اور جب ضرورت ہو اللہ کے راستے میں سونپنے کی تو یہ تیار کھڑی ہو. سبحان اللہ.
یہ اخلاص تھا. تو اس کو پھر اللہ اسی طرح اس بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اللہ یعنی 700 گنا تو بتایا، لیکن اللہ یضاعف، وہ دگنا بھی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. 700 کو 1400 بھی کر سکتا ہے، ہزاروں گنا بھی کر سکتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے. اس لیے کہتا نہیں کہ وہ اچھا ہے اس کو دوں، نہیں، جس کا اخلاص اس کے لیے ہے، جس کی نیکی جو ہے وہ بہت خالص ہے، اور جو اللہ سے بہت محبت اور پیار کرنے والا ہے، تو اللہ بھی اس سے اتنا پیار کریں گے. کسی نے اللہ سے محبت چیک کرنا ہے کہ اللہ کو اس سے کتنی محبت ہے، تو یہ چیک کرے گا کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے. کیوں کہ جتنی محبت اللہ سے ہماری ہوگی تو اللہ اس سے بڑھ کر ہی دیتے ہیں نا. تو اتنی محبت، ہماری محبتیں تو پورے دن میں تھوڑے ٹائم کے لیے جاتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی. ہمارا تقاضا ہوتا ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. تو یہ چیزیں خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہے، بلکہ عملاً ہے. تو صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کو 700 گنا سے بڑھ کر اجر ہے. اور الذین، وہ لوگ ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور خرچ کرنے کے بعد یعنی 700 گنا اجر کی امید ہے. تو ان باتوں کو ذہن نشین کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ لا ينفقون، اور اس کے پیچھے جو مال خرچ کیا نہ من ہو اور نہ ہی اذا. من کہتے ہیں یہ شرط کے ساتھ، منہ کی شرط کے ساتھ احسان، اور اذن سے مراد کوئی اذیت نہیں لگاتے، یعنی کسی کے اوپر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں کہ میں ہی تو تھا کرنے والا. اور کسی ضرورت مند کو صدقہ دیا جائے اور اس کو بار بار یاد دلایا جائے، یا دوسروں کے سامنے بیان کرتا رہے کہ میری یہ صدقہ خیرات سے یہ پڑھ رہا ہے. نہیں بس اوقات کی بات ہوتی ہے نا کہ وہ میرے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا ہے. بڑا خفیہ جملہ ہے، بہت ہی تکبرانہ جملہ ہے. اگر وہ آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو آپ کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں؟ آپ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے، میں اپنے ساتھ کیا لے کر آئی، ہم اپنے ساتھ کیا لے کر آئے. اس کا مطلب کہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق دینے والے کیا ہم ہو گئے جو ہمارے ٹکڑوں پہ وہ پڑا. نہیں، یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو اس لائق بنایا، یا مجھ سے وہ یہ کام لے رہے کہ مجھے جو روزی تھی اس میں کسی اور کا حصہ. یعنی ہمارے پاس جو ہوتا ہے، جو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات ہم نکالتے ہیں، وہ اللہ نے کسی کا حصہ رکھا ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ ایک امانت سمجھ لیجیے کہ ہمیں دے کر ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ جو فلاں کا حصہ. کیونکہ وہ ایک حدیث کا مفہوم آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا. اب اللہ تعالیٰ تو اس تمام لوازمات سے سب سے تو پاک ہیں. مطلب میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ محتاج تھا، اس کی مدد کی کہ نہیں کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا کہ نہیں کیا. تو وہ لوگ جو لام تام ملامت اور ستانے اور تکلیف دینے کے بجائے خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے. جو ایسا کریں گے ان کے پاس، ان کے لیے اجر ہے، اللہ کے پاس نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قول معروف، ایک اچھی بات کہنا، ومغفرت، اور درگزر کرنا، یہ بد زبانی اور سے جو ہے بہتر ہے. خیر، بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے اذن، ستانا ہو. یعنی اس سے بہتر ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹال دیجیے. مثلا کوئی سائل اسٹارٹ کر رہا ہے، یا کوئی ضرورت مند کسی بات پر آپ کو اسٹارٹ کر رہا ہے کہ نہیں آپ ضرور اس کام میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسائش دی ہوئی ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ بد زبانی کی جائے یا دے کر بعد میں جتایا جائے. اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو ایک اچھی بات کر لی جائے، ایک نیک بات کر لی جائے، اس کو ٹال دیا جائے، کچھ نرمی کر لی جائے. تو وہ جو صدقہ دیا گیا جس کے اوپر اس کو اذیت ہی دی جائے گی تو اس سے بہتر ہوگا. مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ اللہ کو ہمارے مالوں کی تو ضرورت نہیں ہے کہ صدقہ، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ لازمی نہیں کرنا. نہیں، اگر صدقہ سے تمہارے دماغ میں ایسی باتیں اٹھتی ہیں یا تمہارا طرز عمل ہے تو پھر وہ صدقہ نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حلیم، بردبار ہے. وہ تو مجرموں کو بہت اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، اتنی زمین میں دسا سکتے ہیں جیسے قارون کو دسایا. ہمارے پاس تو قارون جیسا کچھ بھی نہیں. قارون کی تو خالی خزانوں کی جو کنجیاں تھیں وہ مختلف بیلوں پر لا دی جاتی تھی، اور ایک تالے کے اندر کتنا سامان ہوتا ہے یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. تو اتنی کنجیاں تھی اس کو اللہ نے زمین میں دسایا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں ہوں اتنی صلاحیتوں کا مالک، میں ایک سے دو کے بجائے ایک سے ایک اور 11 کرنے والا بنتا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں. دنیا میں بھی اگر آپ قیامت تو ادھر بھی اتنا ہی ملے گا. لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کاش ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، اتنا اللہ نے اس کو دیا ہو، ہمیں بھی دیا ہوتا. لیکن وہ صدقات نہیں کرتا تھا، شکر نہیں کرتا تھا.
تو اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا. وہ حلیم ہے، مقررہ وقت پر گرفت کرے گا، ورنہ علاج تو یہ بنتا ہے کہ جو کسی کو کہتا ہے کہ فلاں میرے ٹکڑوں پہ پلا، تو اللہ اس کو وہی سے پکڑ کے تو کہاں سے لایا. یا ایھا الذین اے لوگوں آمنو جو ایمان لائے لا تبطلوا مت ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقات. انسان اپنی ضرورت سے زیادہ نکالتا ہے، کل کی ضرورت سے بچا کے نکالتا ہے، یا بعض لوگ اپنی ضرورت میں سے نکال کے الحمدللہ خرچ کرتے ہیں. تو فرمائیں کہ نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا. ایسے من نہ احسان جتا کر اور رضا اور تکلیفیں دے کر اپنے صدقات کی حفاظت کرو. جب تم نے نکال ہی لیا اللہ کی راہ میں، اس کے قبول ہو جانے کی دعا، اس کو ضائع مت کرو. کالذی مانند اس شخص کے جس نے خرچ کیا اپنا مال رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ اور دن آخرت پر. یعنی جب اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تو مطلب اس نے لوگوں سے واہ واہ سمیٹنی ہے، لوگوں کا شکریہ وصول کرنا ہے، مطلب اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے. یعنی آخرت میں اللہ نے اس کو بدلہ دینا ہے، اس کو اس کا یقین نہیں ہے، وہاں سے پھر بدلہ اس کو ملنے کی امید نہیں تھی جو اس نے لوگوں سے رکھا. فمثلہ تو اس کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان، جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر لگی وہ تراب مٹی. چکنا پتھر جو پانی کے اندر پتھر ہوتے ہیں نا، بہت پلین پتھر ہوتے ہیں، تو وہ چکنا پتھر اور اس پہ کچھ تھوڑی سی مٹی لگی ہو تو اس پہ اگر پہنچ جائے وابل تیز بارش، تو جب تیز بارش اس چکنے پتھر پہ پڑے گی، کیونکہ کھردرے پتھر سے مٹی نکالنا مشکل ہوتی ہے نا ذرا، اس کو نسبتاً بارش سے تو خیر وہ بھی دھل جاتا ہے، لیکن ایک مثال بیان کی کہ چکنا پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی لگی ہو اور وابل اس کو زوردار نہیں برس جائے اس کے اوپر، تو وہ کیسا ہو جائے گا؟ فترکہ صلدا، اس کو ستھرا کر کے چھوڑ دے گا، بالکل صاف ہو جائے گا. تو اسی طرح جس نے اللہ کی حضور صدقات دیے لیکن ساتھ میں ریاکاری کی، من اور اذا، تین باتیں صدقات کو تباہ کر دینے والی ہیں. ایک ذرہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسے ایک چکنا پتھر، اس کے اوپر بارش برسے اور مٹی سے وہ دھل کے ستھرا ہو کے رہ جاتا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح وہ بندہ بھی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اپنی کمائی کی وجہ سے. جو اس نے من اذا اور ریاکاری کی تو اس کے صدقات یوں ضائع ہو جائیں گے. اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے کافروں کی قوم کو. اور مثال ہے ان لوگوں کی ان جو خرچ کرتے اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں اور تصویر. دو مثالیں، ایک وہ جو من اذا اور ریا کرتا ہے، تینوں کے نیچے مارک کریں اور اس کا پوائنٹ بنا کے بھی لکھیں کہ من اذا اور ریاکاری صدقات کو تباہ کر دینے والے ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ جو کہ مال خرچ کرتا ہے ثابت قدمی کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، کمثل جنت، اس کے لیے ایک باغ ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ ایک باغ ہے، اور وابل بربوۃ، اونچی چٹان کے اوپر. یعنی باغ نشیبی علاقے میں نہیں ہے، نسبتاً اونچا ہے، تو اس کے اوپر جب بارش برسے وابل، تیز بارش، تو فآتت وہ دے گا وہ پورا اپنا پھل ضعفین، یعنی ایک اچھا پھل لانے کے والے درخت کے لیے یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ اونچے مقام پر ہو. تو لہٰذا اس میں اگر وہ اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے بلکہ یوسف پہنچے اس کو وابل فوار ہی، تو وابل تیز بارش نہ پہنچے فطل، بس فوار ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی ایک اونچی جگہ پر موجود باغ کو صرف بارش کی فوار بھی کافی ہے دگنا پھل دے گی، اس لیے کہ اس کی افزائش کے لیے وہ بہترین پرفضا مقام ہے، آب و ہوا بھی اچھی ہے، اور اس حوالے سے اس میں پھل کی مقدار بھی زیادہ آئے گی بنسبت اس کے جس کا نشیب میں باغ ہوگا، تو وہاں پانی ٹھہر جاتا ہے، باغ میں پھل ناقص بھی ہوگا اور صحیح طریقے سے اگے گا بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس نے نیکی کو کیا اور اخلاص کے ساتھ کیا، تو پھر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے تو تیز بارش نہ ہو، معمولی بارش جیسے اوس بھی پڑتی ہو، یعنی کوئی شخص خوب فیض. اس سے مراد کیا ہے کہ فطل اور وابل کو اگر ہم یہاں پہ سیٹ کر کے دیکھتے ہیں، کسی نے بہت فیاضی سے کام لیا ہے یہ ضروری نہیں ہوگا، بلکہ فطل پس فوار کافی ہے. یعنی کسی نے قلیل خرچ کیا، کسی نے تھوڑا بھی خرچ کیا تو اس کے لیے دگنا پھل جیسے باغ دیتا ہے اونچے مقام پر، اس کے لیے ایسے ہے. معمولی بارش تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے تو بھی اس کے لیے کامیابی کے لیے وہ کافی ہے. کیوں؟ کہ اس کی نیت درست ہے، احسان جتانا، ایذا دینا، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہے.
اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اخلاص، جیسے بھی ہم نے بھی کہا کہ اخلاص جو ہے بہت ضروری ہے عمل میں. ابو ہریرہ رضی اللہ کی ایک روایت کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو وہ تھوڑے عمل میں بھی کفایت کرے گا. لہٰذا نیکی میں نیکی کے ہر ایک کام میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. قبولیت ہی معیار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بسیط دیکھ رہا ہے. ایودکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، یعنی کوئی متوقع نعمت کے ضائع ہونے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے. جیسے بھی ہم چٹان والی مثال پڑھی کہ بارش اس کے اوپر برسے تو پیچھے تو کچھ نہیں بس بچے گا، چکنی مٹی صاف ہو جائے گی. اسی طرح وہ صدقہ تھا، وہ اس کے ریاکاری سے، اس کے احسان جتانے سے ضائع ہو گیا. تو جب انسان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ کہ جب امیدوں پر پانی پھر جائے تو کتنا اس کو دکھ ہوتا ہے. تو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کسی کے لیے جنت الباغ ہو اور اس میں نخیل، کھجوریں، اعناب، انگور ہوں اور اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں. اور بے شک یہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک باغ بھی ہو اور ہمارے لیے اسی طرح کا باغ ہو تو کیا ہی عمدہ بات ہے، اور پھر اس میں ہر طرح کا پھل بھی موجود ہو. اب کیا ہے کہ وہ بندہ خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. ہم خود کو دیکھیں نا کہ میرے ایسے ایسے باغ ہیں، اب میں بڑھاپے کی عمر کو آ گئی. اور پھر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاء، اولاد بھی ایسی کہ یا تو نکمی ہے یا بھی بزنس کے قابل نہیں ہے یا خدمت کے قابل نہیں ہے یا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کسی بگولے کی لپیٹ میں وہ آگ آ جائے. ایک آگ کا بگولا ہے، ایسی ہوا آ جائے جو اس باغ کو جلا دے. ساری عمر کی کمائی تھی نا. بڑھاپا کس کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بڑھاپے میں انسان آتا ہے بندہ کہتے ہیں میری ساری عمر کی کمائی، اب وہ باغ جل جائے. اولاد بھی اس قابل نہیں کہ جلدی جلدی بزنس کو ریسیٹ کر لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی جمع پونجی بھی اس پہ لگا دی تھی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس پاس کیا رہا؟ وہ ہاتھ ملتا ہے نا. پھر کافی افسوس ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو اندازاً ہم سوچ لیں کہ اس باغ کے مالک کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. اس کا ایک ہی ذریعہ معاش تھا، سب خاکستر ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے اوپر دکھ رہا ہے، اور یہاں پہ اگر واقعی کسی سے خدا ہے تو ہم نے کوئی ایسا واقعہ سنا، ہم کہیں کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کی دعا بھی کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پورا کرے. اور دکھ آئے گا اور بعد میں کہ فلاں کا اتنا نقصان ہوا، فلاں کا اتنا نقصان ہوا. تو دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس میں ریاکاری کر لیں گے، دکھاوا کر لیں گے، ایذا اور جو ہے وہ تکلیف دینا اور جتانا کر لیں گے، تو پھر اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ ثواب کی امید لگائے. قیامت کے دن بندہ یہ سمجھے گا میں نے اتنا خرچ کیا ہوا ہے، میں نے بہت کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے، آگے جاؤں گا سارا مجھے ملے گا. وہاں جا کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں یہ تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس خرچ کے پیچھے تو تم نے احسان جتایا، اس خرچ کے پیچھے تو تم نے لوگوں کو تکلیفیں دی، بار بار یاد دلاتے رہے. ہمارے پاس کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ تو وہاں پہ تمہیں بتایا تھا، وہ تو جیسے ایک محروم باغ والا شخص تمہارا حال ہوا ہے. آج تو محروم، خالی ہاتھ، تم ولا تجعلنا. اللہ تعالیٰ ہم جو تو چھوٹے چھوٹے تصدق، ہم نے کبھی پورا مال اٹھا کے دیا؟ ہم نے کبھی آدھا مال دیا؟ یا ہم نے 60-70% دیا ہو، 50% نہیں تو ہم نے 20-30% دیا ہو اپنے مال کا؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمارا 1%، 2%، 4%، 5%، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ کی توفیق دے. اور جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور برکت دے. لیکن بالکل ہم قلیل حصہ کرتے ہیں، زیادہ حصہ ہمارے پاس ہے نا. تو جب ہم اتنا بھی، جب ہمارے ہیں ہی اتنے ٹوٹے پھوٹے عمل، اتنا قلیل خرچ اللہ کی راہ میں، تو خدا نہ خواستہ اگر وہ بھی ہمارے کام کا نہ ہوتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر فضل وہ تھوڑا ہے اور اخلاص پر مبنی ہے تو وہ بہت زیادہ کے لیے کی طرح کا جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ اپنی آیات. کیوں بیان کرتا ہے؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی مثالیں ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے، غور و فکر کے لیے، سوجھ بوجھ کے لیے. قرآن خود کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو اور کرو. سوچو کہ ارد گرد تو ایسے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی میں نے بھی ایسا کیا تھا، تو میں تو بالکل محروم نہ رہ جاؤں گی اگر میں ایسے کروں. تو وہ سوچنے پر بتاتا ہے، سوچتا ہے تو آئندہ کے لیے بچتا ہے. پھر یا الذین لوگوں آمنوا، جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزیں جو تم کو دی گئی ہیں، ومما اور اس میں سے اخرجنا جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث اور مت جو ہے وہ ملاؤ گندگی کو، ناپاک کو، منہ اس میں تنفقون
جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور تم نہ لو اگر تم کو دیا جائے مگر إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ چشم پوشی کرتے ہوئے. یعنی اللہ کی راہ میں چاہے مال ہو یا کوئی چیز ہو یا کچھ بھی دی جا رہی ہے وہ ناقص مت دو، وہ ستھری دے دو. اور اس کا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے طور پہ کہ یہ بالکل صحیح ہے نا، ہمیں اچھی چیز ہے. اس کو اصول یہ سمجھا دیا کہ اس کو چیک کیسے کر لو کہ وہ اچھی ہے. اگر کوئی وہ مجھے دے تو میں کیا لے لوں گی خوشی خوشی. اگر میں لوں گی وہ چیز تو چشم پوشی کرتے مطلب یہ کہ وہ شرما شرمی میں لے لی. اب اس کو کیا کہوں، اس نے دیا اب اس کو کیا کہوں، اس طرح سے نہیں. ایسی چیز اللہ کی راہ میں نہیں کہ جس میں وہ اگر ہمیں دی جائے تو وہ ہم نہ لیں، یا اس طریقے سے ہمیں دی جائے تو ہم نہ لیں. یتامہ کے بارے میں بھی نا اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ جب تمہیں وہ اچھے نہ لگ رہے ہیں، ناگوار لگ رہے ہیں، ان کو تم اس طرح بری باتیں کو تو یہ یاد رکھو کہ یہ سوچ لیا کرو کہ اگر میرے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، کل کو ان کے بچوں ان بچوں کے اوپر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا تو ان کا کیا سلوک، ان کے ساتھ کوئی اور ایسا سلوک کرے گا تو وہ کتنا دکھی ہوگا. الشیطان، شیطان جو ہے وہ یعیدکم، وہ سکھاتا ہے تم کو وعدے دیتا ہے، فقر کی وعدے دلاتا ہے، ویأمرکم اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء بے حیائی کا. شیطان ہمیں بری بات بھی سکھاتا ہے، فقر کی طرف لاتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ابھی تو فلاں کام رہتا ہے، نہیں ابھی میں نے نہیں کرنا، ابھی میں نے صدقہ تو میں کرنا چاہ رہی تھی لیکن اصل میں وہ میری ایک فلاں ضرورت ہے. یا یہ کہ نہیں ابھی میں سنبھالے رکھوں گی، رمضان آ رہا ہے تو میں نے کرنا ہے. صدقات کو جمع کر کے رمضان کے لیے، زکوٰۃ کو جمع کر کے رمضان کے لیے رکھا جائے نہیں، جہاں ضرورت ہے اس کو نکال دیا جائے. اس وقت کا سنبھال کے رکھیں گے تو یاد رکھیے کہ رمضان میں وہی خرچ کریں گے جو ہم نے جمع کیا ہو کہ یہ ہم نے اللہ کے راستے میں رکھو یا ہم رمضان میں دیں گے. اگر اس وقت کو اس وقت خرچ کر لیں گے اللہ برکت دیں گے، کشائش دیں گے، رمضان میں اللہ اور خرچ کروائے گا ہم سے انشاءاللہ. اور یہ دگنے اور چگنے کے جو اجر ہیں ان کے راستے جو منہ جو ہے وہ کھلا رہے گا. ورنہ تھوڑی سی لگی بندی رقم ہوگی اور اس کو ہم نے رکھی رکھا ہوگا رمضان کے آنے تک، اور خدا نہ خواستہ میں خود نہ رہی تو وہ رکھی ہوئی رقم وہ میں نے صدقے کی نیت سے رکھی ہے کہ میں رمضان آئے گا تو تھوڑا تھوڑا فلاں کو بھی دینا ہوتا ہے، فلاں کو بھی دینا ہوتا ہے تو خرچ کروں گی. اب کیا ہے کہ میں نہ رہی تو وہ تو وراثت کر گئی، پیچھے بچوں نے کیا سمجھا، ہمارے ماں نے ہمارے باپ نے ہمارے پیسے چھوڑے ہیں اور اس میں تقسیم کر لیں. اور وہ جو صدقہ جاریہ تھا وہ رک جائے گا. بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ، تو جب آئے جس وقت آئے اسی دن اسی لمحے خرچ کرنے کی نیت ارادہ کرتے ہی پہلی فرصت میں. کیوں کہ اب بھی دینے والا اللہ ہے، تب بھی اللہ دے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں فلاں موقع پہ خرچ کروں لیکن یہ موقع آ کے اس کو کر دیں اگلے کے نیت کے اللہ مجھے اس کے لیے توفیق دے دے. تو شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہیں ایسے سے نہیں کرو، تمہیں جو ہے نا فقر و فاقہ ہو سکتا ہے، رکھ لو رکھ لو رکھ لو تمہارے کام آئے گا. اور اللہ جو ہے وہ مغفرت بھی وعدہ دلاتا ہے، وہ فضل اور پہ فضل کا کہ میں ہی تمہیں دینے والا ہوں اور آئندہ بھی میں تم کو دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہ آیت ہوگی، واللہ اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو صدقات اور زکوٰۃ سے متعلق مکمل نالج بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ صرف زیور کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اپنی تمام اجناس کے اوپر معلوم کر لینا چاہیے کہ کس کس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کس پر دینی لازمی ہے اور کتنے پرسنٹ پر دینی لازمی ہے، تاکہ ہمارے مال پاک رہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، تو اللہ کی پکڑ سے بھی بچ سکیں. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں، اور جس کو حکمت مل جاتی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا. اس کو آپ ایک بار انڈر لائن کریں، ایک بار اس کے اوپر بھی لائن لگائیں، دونوں لائنز لگائیں، اس کے گرد نشان لگا دیں اس بات کا کہ جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر دے دی جاتی ہے. تو اللہ ہم آپ سے خیر کثیر کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عطا فرمائے. اور نصیحت حاصل کرنے والے اول الالباب ہوتے ہیں، صاحب عقل لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں اول الالباب میں شامل فرما دے. تو جسے چاہے حکمت عطا کر دے. تو حکمت سے دراصل مراد کیا ہوتا ہے؟ پختہ، وہ چیز جو پختگی ہو جس کے اندر.
جو پختہ ہو، اور پھر صدقہ کے ساتھ چونکہ اس کے مختلف اثرات پیدا ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے اس کو بھی یہاں پر خیر کثیر کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو خیر کثیر میں حکمت سے لبریز ساری چیزیں، یعنی گویا حکمت، فہم قرآن، فہم دین، جس میں تمام خوبیوں کا منبع حاصل ہوتا ہے اور یہ اسی علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ خیر کثیر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، سارے راستے اس کے لیے جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ افضل اور افضل کی طرف چلا جاتا ہے، افضل اور افضل کی طرف جاتا ہے، اور نصیحت پھر صاحب عقل ہی لیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع چونکہ چل رہا ہے، تو یہاں پر اسی ضمن میں نظر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کو بھی یہاں پہ واضح فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، اپنے خرچ کرنے میں سے کوئی خرچہ مطلوب ہو تم کو، مطلب صدقہ اور خیرات ہی ہو، او نظر تم من نظر، یا پھر تم نے نظر مانی ہو، کوئی نظر مانا ہو، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر نظر کو صدقہ کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات تو بے شک حسنات ہیں، لیکن جیسے کسی نے اگر نظر مانی ہے تو اس کو اس نظر کو پورا کر لینا چاہیے، اور ویسے تو اللہ کے ساتھ غیر مشروط کام کرنا چاہیے، غیر مشروط عبادت کرنا چاہیے، ایسی نظریں کم ہی مانگنا چاہیے کہ مجھے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، اور میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا روپیہ خرچ کروں گی یا یہ کام کروں گی۔ نہیں، پہلے جو ہے وہ صدقہ کر کے، اور یہ بہت اچھا صدقہ صالحین کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے صدقہ کرنا، پہلے صدقہ کرنا، اور پہلے دعا کرنا، اور پہلے ہی نفل پڑھ کے کرنا، صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کی خاطر 2 نفل پڑھ لینا، اور پھر بہت سے معاملات میں استخارہ کر لینا، یہ سب پہلے ہی کر لینا، کہ بعد میں نہیں کرنے کی بات، بعد میں جب اللہ فضل عطا کر دیں گے اب خوش ہو کر اور کرنا۔ یعنی سیلری تو طے ہے، وہ تو کام پر مل رہی ہے، اب بونس بھی ملے گا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھی جائے کہ تقدیر میں جو ہوتا ہے بل ہوتا ہے، تو لہٰذا نظر نہیں مانگنی چاہیے۔ بعض حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ بخیل لوگ مانگا کرتے ہیں، مطلب کام نہیں ہوگا تو اللہ کے نام نہیں دینا، مطلب کام نہیں ہوگا تو ہم نفل نہیں پڑھیں گے، 10 نفل مانے ہیں، 100 مانے، اور بعض لوگ ایسے مان لیتے ہیں کہ 10 اور 12 کی تعداد تو اگرچہ کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن موقع نہیں مل پاتا ادا کرنے کا، آج اور کل، جب خاص طور پہ جب انسان کا کام ہو جائے نا، وہ سست پڑ جاتا ہے، میں کل پڑھ لوں گی، جمعے کے دن میں فارغ ہوں گی پڑھ لوں گی، ابھی بہت مہمان آ گیا، میں سنڈے کو پڑھ لوں گی، 2 پڑھے تو 2 رہ گئے، اچھا 2 کل پڑھ لوں گی، تو پھر وہ جبرن جیسے کر رہا ہوگا تو وہ نفل پہ نفل تو نہیں، نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب، اضافی چیز، خوشنودی، رضا کے لیے کیا جائے، تو لہٰذا نظر نہیں ماننی، نظر ماننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی نے مانی ہے تو اس کا طریقہ بتایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں وہ نظر کیوں مانی، یعنی مراد کیا ہے کہ نظر جو ہے وہ کسی معصیت کے کام میں نہیں مانگنی چاہیے، کسی گناہ کے کام کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کا پورا کرنا درست نہیں ہے، نظر کو توڑ کر پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے کہ اس نے قسم توڑ لی ہے۔ بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، اور ظالموں کے لیے من انصار نہیں ہے کوئی بھی مددگار، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی طرح دیگر ظلم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی یار مددگار موجود نہیں ہوتا ہے، وہ خلاصی نہیں پا سکتا ہے۔ ان تم تو صدقات، اگر تم صدقات کرو گے فنعم ہی، تو بس بے شک یہ تمہارے لیے ان تم تو، اگر تم ظاہر کرو گے، صدقات کے طریقے بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی سامنے کر رہا ہو تو دوسرا کہتے اس کو دیکھیے، سب کو دکھا دکھا کے کر رہا ہے، کہ دکھا دکھا کا جو معاملہ ہے یہ بندے اور اللہ کا ہے، ایک بندہ ایک بندے کو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے دکھا خرچ کیا، کیوں کہ دکھا کر خرچ کرنے میں ممانعت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان تم تو صدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دیتے ہو، کسی کے سامنے دے دی تو فنعم ہی، اچھی بات ہے، کیونکہ کسی کو یاد آئے گا کہ میں نے بھی دینا تھا، کسی کو زکوٰۃ بھولی ہوگی، کسی کو صدقات بھولے ہوں گے، وہ ترغیب ہو جائے گی کسی اور کو بھی، اور اس کے ذہن میں یہ نہ بھی ہو کہ ترغیب کی خاطر دے، ویسے کسی کے سامنے دے دی ہے اس نے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اہم چیز کیا ہے کہ نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کا حضور ہے یا نیت پاک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دیتے ہو، یعنی کسی کے سامنے نہیں دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ضرورت مند تک اس کو پہنچا دیتے ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اچھا ہے اور اس کو بہتر کہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ مخفی صدقات کرنا ظاہری صدقات سے زیادہ
افضل طریقہ ہے، وگرنہ قبول وہ بھی ہے اور قبول یہ بھی ہے، کیونکہ صدقات جو ہے وہ ان کی قبولیت اور ان کا جو بیان ہے ان کی خرچ کرنے کو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان میں من، اذا اور ریا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ صدقات تو کس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول کرے، وہ یکفر عنکم، اور دور کر دے تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں یا تمہاری غلطیاں جو ہیں وہ تم کو، کیونکہ صدقات جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والے ہوتے ہیں. تو بسا اوقات ہم سے ہمیں اس لیے نہیں کہ کوئی بیمار ہے تو صدقہ دینا ہے، کوئی پریشانی ہے تو صدقہ دینا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو صدقہ دینا ہے، کوئی کاروبار کرنے جا رہی ہوں تو صدقہ دینا ہے. بعض یہ مشروط کیا بہت سی چیزوں کے ساتھ، اگرچہ وہ سب اچھے ہیں، اچھا طریقہ ہے، ایسا کرنا ہے، لیکن کبھی صدقہ کس لیے بھی دینا ہے کہ اللہ آپ راضی رہنا، میں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائے. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری سیئات کو دور کرے گا صدقات کے ذریعے سے. تو بسا اوقات صدقات کس لیے دیے جائیں کہ مجھ سے وہ میرے گناہ دور کر دے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر جو صدقات کو جتا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں کریں گے، عذاب علیم میں ڈال دیں گے. لیکن صدقہ و خیرات جو ہے وہ اللہ کے طرف سے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والے ہیں. اور قیامت کے لیے دن حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کس معنی میں ہوں گے، بے شک صدقہ ذل المؤمن، مومن کے لیے سائے کے معنی میں ہوں گے قیامت کے دن. یہ اس وقت پتا چلے گا اللہ میرے پاس تو اور بھی تھا، میں اور بھی کر سکتی تھی، میں اور بھی کر سکتا تھا، یہ مجھے چھوٹا سایہ ہے، اس سے بڑا سایہ ملتا ہے، بڑا صاحبان ہوتا، بڑا خاندان میرے اس صاحبان صدقات کے صاحبان کے نیچے آپ کھڑا ہوگا، لیکن میں وہ وقت گزر جائے گا. تو اصل چیز کیا ہے، نیت کار فرما ہوگی کہ صدقات جو ہیں وہ کیسے، اگر صدقات کے طریقے بھی ہیں، صدقات جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے ہی ہیں اور اس کا دینی طریقہ ہی ہے، پیغمبر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے. میں اکثر یہ ذکر کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں بدعات اور مختلف صدقات کے اتنے ڈھونڈے طریقے آ چکے ہیں جس کو دیکھنے والا بھی کہتے ہیں کہ یہ عقل سے خالی ہے، کہ بازار سے تازہ خریدا ہوا گوشت کبوں کو ڈال دیا جائے. اور ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ فاقہ زدہ ہو، اگر فاقہ نہیں ہے تو اس کے گھر کبھی کبھی گوشت پکتا ہوگا اور اس کی ضرورت زیادہ ہوگی، اور بسا اوقات جو ہے وہ اس قسم کی نیازات کر دی جاتی ہیں جن کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا. ضرورت مند مستحق نادار وہی رہ جاتا ہے اور اس کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے. یہ اس قسم کی صدقات کے لیے دیکھا جائے کہ ہمارا صدقہ دینے کا طریقہ بھی درست ہے یا نہیں. اور جہاں ضرورت یعنی فی سبیل اللہ کی جگہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر دینی مدارس ہیں یا مساجد ہیں، اور بہت سے لوگ پھر یہ ایسی ڈسکشن کرتے بھی ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ مطلب تہ تک جانا کہ یہ اسی کام کے لیے، یہ یہی کام یا اس سے کیا کام ہوگا. معلوم ہو گیا کہ فلاں کام ہے، آپ کو اللہ نے گنجائش دیا، آپ خرچ کریں، آگے وہ خرچ کر اب اگلا معاملہ شروع ہوتا ہے، وہاں آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ کس طرح وہ اس نے وہاں نہیں خرچ کیے تو بھی آپ کو وہی خرچ کرنے کا اجر ملا، اس نے وہاں خرچ کیے تو بھی آپ کو وہیں پہ خرچ کرنے کا اجر ملا. اب اس نے وہاں پر نہیں کیے ہیں تو یہ اس کا اور اب اس کے اللہ کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سوار دینا چاہیے، کسی اور کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر جب ہمیں رکھیں گے اور ہم ہدایت کو طلب کریں گے تو ہمارے دل بھی کھلے ہوں گے، دماغ بھی کھلے ہوں گے، عمل کے طریقے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ درست ہوں گے. لیس علیک ہداہم، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ایسے لوگ یعنی کفار کو راہ راست پر لانے کا جہاں تک تعلق ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے، سراسر اللہ جل شانہ کے ہی اختیار میں ہے کہ وہ جس کو ایمان کی توفیق دے. ابو طالب آپ کے چچا آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے، آپ کی پرورش کی، آپ کا خیال رکھا، آپ کا ساتھ دیا، اور اتنا یعنی کہ جیسے ایک دھوپ میں جو ہے وہ چھتری بن جاتی ہے سائے کی، تو اس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور بہت شانہ بشانہ آپ کی ہر مشکل میں ساتھ دیا. لیکن اسلام دین اسلام نصیب ہوا، صرف اپنی قوم کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو دے. لیکن ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ ان کو تو بہت کم عمر میں اسلام نصیب ہو گیا. تو یہ دین انشاء اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کو دیتا ہے.
وما تنفقوا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے من خیر اپنے مالوں میں سے تو فلانفسکم وہ تمہارے اپنے لیے ہوگا. وما تنفقون اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے الا ابتغاء وجه اللہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دیگر مقاصد نہیں ہونا چاہیے. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے پھر سے بتا رہا ہے وہ فرق. اگر میں یہ سوچتی ہوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بالکل بھی نہ کہہ دے تو وہ کہنے میں حق ہو جانے کے یوفا الیکم تم کو پورا پورا بدلہ دے گا. اب میری چیز میں کسی سے واپس لوں پھر میں اس کو بدلہ بھی دوں، میری مرضی میں بدلہ نہ دوں، میری چیز ہے میں کیوں دوں اس کو بدلہ. مجھ سے دینے والا نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کو میں نے ایک چیز دی تھی تو میں کہوں گی آپ نے دی تھی تو میری دی تھی نا، میں آپ کو اس کا بدلہ کیوں دوں. لیکن اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر اتنا شفیق ہے اور ترغیب دلانے کے لیے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو تمہیں یوفا الیکم اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. وانتم لا تظلمون، تم سے ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے ہیں، کسی ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے. جیسے ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو ہم کیا کہیں گے یہ کیا اس نے میں نے تو سب بہت اس نے ایک دفعہ اگر ایسے کریں کون سی بڑی بات ہے، میں کیوں اس کی طرف ایسا کروں، میں اس طرح کیوں کروں، میں اس طرح کیوں کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس کو تو میں نے اتنا کچھ ادا کیا ہوا ہے، اگر اس نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہے ایک بار الحمدللہ کہہ دیا تو کون سی اتنی بڑی بات ہے. نہیں، میں یہ اخلاص کے ساتھ اس نے بولا ہے جنت میں اس کے لیے طرف بڑا ایسے عطا کرنے والا ہے یوفا الیکم پورا پورا دے گا اور وہ ایک بھی نیکی تو تمہارا ضائع نہیں کرنے والا. محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے الذین جو قید کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، قید کر دیے جائے سے مراد کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کے دین کے راستے میں لگا ہوا ہے ان خاص فقراء پر ان آیات کے اندر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو محصور ہو گئے ہیں، جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں. مثال کے طور پر جیسے کوئی جہاد کرنے والا ہے تو اس جہاد کرنے والا کیونکہ اب وہ جہاد کر رہا ہے، وہ مجاہد ہے، وہ کمائے گا نہیں، کمانے نہیں آ سکتا، وہ کاروبار کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ کرنا. اگر کوئی تبلیغ دین میں یا اس کے اشاعت دین میں کچھ یوں مصروف ہے کہ وہ دیگر کاروبار زندگی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہے تو اس کی امداد کرنا. اور اسی طرح حج اور عمرہ کے ارادے سے جو لوگ نکلتے ہیں اگر تو ان کے لیے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کوئی مسافر ہے تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنا. اور یہاں پر بالخصوص جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور لا یستطیعون ضربا فی الارض استطاعت نہیں رکھتا زمین میں چلنے پھرنے کی، مطلب روزگار کے تلاش کے لیے اگر وہ نکلتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو وہ جگہ چھوڑنی ہوگی. یعنی جس اشاعت دین میں، جس تبلیغ دین میں، جس اللہ کے راہ میں وہ کام کر رہا تھا تو پھر وہاں پر سے وہ نکلا تو وہ اس کام کو نہیں کر سکے گا. تو اس کے ساتھ اس پر انفاق فی سبیل اللہ کرنا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور وہ کہ جن کو خیال کرتے ہیں نادان لوگ ایسے مستحقین کو مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں. میں سوال نہ کرنے کی وجہ سے جیسے اصحاب صفہ جو تھا ان کی مثال بھی مثال کے طور پر لی جا سکتی ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس چبوترے پر تعلیم کو حاصل کرتے تھے تو وہ اصحاب صفہ ان کھجور کے پتوں کی جس کی چھت تھی اور اس پر کچھ لوگ ہر وقت موجود رہتے تھے، ایسے جمع رہتے تھے ہر وقت. یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر کے اور 400 لوگ بھی بسا اوقات اکٹھے ہو جاتے تھے اور ہر وقت کے لیے آپ سے تعلیم کو حاصل کرتے تھے اور تعلیم کو پھیلاتے تھے. تو جہاد پر جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ ادھر بھی چل دیتے تھے، تو کوئی کاروبار نہ کر پاتے تھے. تو لیکن ظاہر ہے ان کی یہ ضرورت تھی دنیا تو جیسے والد صاحب ایک مقولہ بولتے ہوتے ہیں کہ الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، کہ دنیا جو ہے وہ وسائل کے ساتھ ہوتی ہے، فضائل کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. دنیا کے لیے وسائل کی بہت ضرورت پڑتی ہوتی ہے. تو پھر جب وہ لیکن اس مستحق ہونے کے باوجود وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے تو پھر یعنی یہ مثال ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے اپنی خودداری کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ وقف دین تھے تو لہٰذا وقف دین لوگوں کے لیے یہاں پر خرچ کرنے کی مثال بتایا گیا. اور اسی طرح سکھایا گیا کہ تم کیا کرو،
تعرفهم بسیماہم، ان کو ان کے چہروں سے پہچانو کہ تم ان سے یعنی وہ دست سوال دراز نہیں کرتے، ان کو خواہ مالدار مت تصور کرو، ان کی ضروریات کا علم رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے من خیر، اپنے مالوں میں سے، تو اللہ اس کو بھی علیم جانتا ہے۔ آیت 274، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سرا، چھپا اور علانیۃ، ظاہر، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کہ اس بات چل رہے، الحمدللہ رمضان المبارک کے آغاز میں یہ سبب آ گیا تاکہ پورا رمضان ہم جب انفاق فی سبیل اللہ کریں تو ایسے ہی نیات کے ساتھ کریں، ایسے ہی درجات کے مستحق نہیں کرو، اور بعض دفعہ تو بالکل کسی اجر کی بنا ہی کریں کہ بس اللہ آپ کا مال ہے، آپ کے راستے میں دے دیں، آپ جیسے چاہیں معاملہ فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی انتہا پر ہم کو لے جائے۔ تو یہاں پر جو خرچ کرنے کا ذکر ہے، 4 مواقع بتائے ہیں، 4 انداز بتائے ہیں، اللہ کو چاروں محبوب ہیں، لیل، نہار، سر اور علانیہ۔ اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ نے ایسا کیا، اور بعض کی نزدیک کہ ابو بکر رضی اللہ نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر بعد میں فرمایا کہ ان کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے 1,000 درہم رات کو خرچ کیے، 1,000 درہم دن کو خرچ کیے، 1,000 درہم جو ہے وہ سرن خرچ کیے، اور 1,000 درہم جو ہے وہ علانیہ خرچ کیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاروں میں سے کوئی ایک تو بہت ہی محبوب ہوگا نا، درجہ نہیں چھوڑتے تھے وہ سبحان اللہ۔ قبول تو چاروں انداز میں، ظاہر اور خفیہ ہر انداز میں، لیکن جب چاروں طرح سے کی ان میں سے کوئی ایک جو ہوگا وہ تو لازمی ہوگا، اچھا اللہ کو بہت ہی اچھا لگے، تو ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، اور ان کے خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، چونکہ قرآن ہم سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ بھی اس طریقے سے مقرر نہیں کیا۔ فضیلت دی ہے کہ ان میں خرچ کرنے کا اور ہے، لیکن مقرر نہیں کیا ہے کہ فلاں دن، فلاں رات، فلاں وقت میں، ہر وقت خیرات ہو سکتی ہے، ہر وقت۔ لیکن ہم نے تاریخیں بھی بنائی ہیں، ہم نے دن بھی مقرر کیے ہیں، ہم نے طریقے بھی مقرر کیے۔ بنی اسرائیل والا کام نہیں ہو گیا، مشکلات اپنے دین میں خود پیدا کر دی، تو مطلب 6 دن اللہ تعالیٰ کو کسی بھی خرچ پہ فضیلت نہیں ہے تو جمعرات کا روز خرچ کرنا ضروری ہے، جمعرات ہی کو خیرات ہے، کسی کے مرنے پر بھی جمعرات ہی کی برکات سے بیٹھتے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہے واضح۔ جمعرات کے حوالے سے صرف ایک بات جو ملتی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور پھر ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا اور پڑھے کہ روحیں جو ہیں وہ یا تو علیین میں چلی جاتی ہیں یا سجین میں چلی جاتی ہیں، لیکن ہم نے تو یہ لکھا اور پڑھا دیا کہ جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں۔ فرشتوں کا یہی کام ہے کہ وہاں سے اٹھائیں یہاں لائیں، یہاں سے اٹھائیں وہاں لے کے جائیں گے۔ جو روح اور جسم کا تعلق تھا وہ ختم، فنا ہو گیا، جسم باقی ہو گیا، روح کا تعلق ہی جسم کے ساتھ ہے۔ جب اس کا جسم نہیں رہا تو اس روح نے واپس کس لیے آنا ہے؟ ہمارے گرد کیوں گردش کرنا ہے اس نے؟ اور پھر جمعرات کا دن اس دن فارغ بھی نہیں تو سنڈے کو آیا کریں گے؟ نہیں، ہمارے طریقے ہیں، ایک دن آئے گا ایسے کہ جمعرات کو مختص کیا، وہ سنڈے کو ضرور بلوائیں گے، کیوں کہ وہ اس دن فارغ نہیں، اس لیے کہ اس کی بیس نہیں ہے۔ جس چیز کی بیس نہ ہو تو اس میں ایسے رد و بدل ہوا کرتے ہیں۔ جب ازل سے اسلام ہے، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، لوگوں نے ملاوٹیں کی کرتے رہے، خود ہی اپنے معبودان باطلہ کو انہوں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ آج ہندو دیکھتے نہیں آپ اپنے خدا بناتے ہیں، جب وہ اپنے خداؤں سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اپنے خداؤں نے ان کا کام نہیں کیا تو وہ وہی مورتیاں اٹھاتے ہیں، اگلے سال نہیں سجاتے، وہ دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہاں سے لگی کیا یہ کیا بات ہے کہ کیا خدا کی ان کے دماغ میں ان کی کیا تشریح ہے خدا کی؟ اللہ تو اللہ ہے، ہر جگہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے یعنی یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ڈھونگ اور غلط طریقے ان کو نہیں اپنانا چاہیے، ان کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی دن بنانے ہی نہیں چاہیے۔
ہر دن، اور ہر دن یہ بالکل یعنی یہ کہہ کہ اپنے ماں باپ سے اظہار میں اگر جمعرات کا روز یہ مختص کرتے ہیں تو 5 دن تو ہم پھر اپنے ماں باپ کے لیے پھر فارغ نہیں کیا کہ وہ اسی دن ان کے لیے صدقات و خیرات کریں گے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے طریقے اختیار کیے جائیں. یہ خود ساختہ شریعت ہے، یہ دین میں بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ضلالت ہے، اور ہر ضلالت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آگ میں لے کے جانے والی ہے. تو اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ سود سے متعلق وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں الربا، سود کھانے کا ذکر فرمایا کہ سود جو کھاتے ہیں یعنی سود کا لینا دینا اس سے مراد ہے، صرف کھانا ہی مراد نہیں بلکہ لینا اور دینا مراد ہے. تو قیامت کے دن کا حال کیسے ہوگا؟ وہ کیسے کھڑے کیے جائیں گے؟ جیسے کہ کھڑا کیا جائے گا شیطان، یا کوئی ایک شخص ہوتا ہے کہ یہ تخبط ہو کہ اس کو مس کیا ہو شیطان نے، تو اس کو وہ کھڑا ہوگا. شیطان کا مس کرنا مطلب کہتے ہیں جب جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہوا ہے، اس کو جنون ہوا، یہ مجنون ہے، حواس باختہ ہوتا ہے جیسے. تو سود خور کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے ایک جنونی آدمی حرکتیں کرتا ہے نا، تو قبروں سے جب وہ اٹھیں گے تو پاؤں لڑکھڑاتے ہوں گے، جنون کی کیفیت طاری ہوگی. تو سود خوری کی سزا ہوگی، مخبوط الحواس ہو کے وہ اٹھیں گے. محملہ کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی ہے. تو مجنون حالت ہوگی، ایک وحشیوں کی سی حالت ہوگی، جنات کا چمٹ جانے کا مشاہدہ انسان کرتا رہتا ہے اکثر. تو پھر قیامت کے دن ایسے طریقے سے اٹھنا ہوگا، ایسی حرکات کو کریں گے، کیونکہ کیسی مزلقہ خیز حرکات ہوتی ہے نا جو جنونی ہوتے ہیں. تو پھر یہ اعتقاد کی کمزوری اور جہالت کا نتیجہ کہ وہ سود خور ہوگا. تو قیامت کے دن حواس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہے. تجارت بھی ایسی ہوتی ہے. سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ بزنس اور تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ وہ کوئی خاص نہیں لیتا تھا. آج بھی ایسی بحث ہے ہمارے ارد اکثر یہی شور ہے کہ تجارت کرنا اور سود کرنے کو خاصا غلط ملت کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا سود کم ہو یا زیادہ ہو، ہر ممکن طریقے سے اس سے بچنا ہوگا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کر دیا ہے اللہ نے بیع، تجارت کو. اگر بندہ یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک جیسے ہے تو اللہ فرمائے کہ نہیں. ہم بتاتے ہیں آپ کو سود کیا ہے، تجارت کیا ہے، کتنی اور کیا اور کیسی کو چھوڑ دو. ایک اصول ہے، جنرل قسم کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے تجارت کو احل حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا. بس بات ہی ختم. معیشت چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی اس کی ڈسکشن کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی. اس لیے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حرام قرار دیا ہے. بس جس کسی کے پاس بھی آ گئی موعظۃ، یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے معصرت جو ہو گیا سو ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وہ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر دے گا. اللہ دیکھے گا نا کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، یہ لوگوں کے سامنے کی ہے. وَمَنْ عَادَ، جس نے دوبارہ سودی کاروبار شروع کر دیا، یہ لوگ اصحاب النار میں اس میں خالدون، ہمیشہ. اور سود کے واضح احکامات کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی بیان کیا کہ سود کیا ہے، کہ وہ یمحق اللہ، مٹا دیتا اللہ تعالیٰ الربا، سود کو. سود کا جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں گے، آخر انجام اس کا نقصان ہے. اس نسل کو نہ ہوا تو اگلی نسل کو ہو جائے گا، اس کو نہ ہوا تو اس کو ہو جائے گا. اس سود سے چلنے والا جو ہے وہ سارا. دوسری بات ہے کہ اس کا نقصان ایسے کہ جو حرام مال کماتا ہے نا انسان، اس کو طریقے بھی خرچ کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو حرام راستوں میں خرچ کرتا ہے. اس کو اور بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک بری بات اور ہر ایک بری چیز کے اوپر چلتا ہے. اور صدقات بھی پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. صدقات دینے والے کہ دونوں طریقے سے صدقات بڑھتے ہیں. ایک تو جب ہم نے صدقہ کیا اس کا اجر بھی بڑھتا ہے. دوسرا یہ کہ صدقہ کرنے سے پیچھے جو بچا ہوا مال ہے اس میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ بڑھاتے ہیں. کسی نے کسی نے ضرور ہی مشاہدہ بھی کیا ہوگا، پریکٹیکلی دیکھا ہوگا. نہیں کیا کسی نے تو اب وہ کر کے دیکھے کہ صدقات سے اس کے مال میں، اور اس کو یہ نہیں ہوگا کہ بہت سارے پیسے اس کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے اس کو، بلکہ کیا ہوگا اس کے تھوڑے سے پیسے بہت سارے کام کے لیے پورے ہو جائیں گے. وہ برکت والا معاملہ ہوگا.
اور برکت کیسے ہوتی ہے؟ پیارے نبی کی ذریعے اللہ نے معجزہ ہمیں بتا دکھا دیا کہ ایک پیالہ ہے دودھ کا، بڑے لشکر کے لیے کافی ہے، سب پیتے جا رہے ہیں، سیر حاصل، ایک پیالہ یہ کس کس کو دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلائی جا رہے ہیں، پیالے میں دودھ ویسے ہی باقی ہے۔ یہ برکت تھی، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ تو برکت اور فضل جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ نہ دیکھنے والی، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ بارش کا پانی بالٹی کے اندر کیسے گھس کے ذائقہ دیتا ہے، تو اسی طرح یہ برکت تھوڑے کیسے پورا ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آنی، ہمارے گمان سے بھی ہٹ کر یہ بات ہوگی۔ اللہ نہیں پسند کرتے کس کو؟ کفار عظیم، ناشکرے کو بھی، گناہ گار کو بھی۔ اللہ ہم سے یہ دونوں خصلتیں ہم سے پاک کر دیں کہ ہم ناشکرے ہوں یا گناہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں صدقات میں اس لیے بھی بتا رہے اور سود کا ذکر ساتھ ذمن میں اس لیے بھی آئے کہ بحیثیت مومن اگر ایک شخص مجبور ہے، لاچار ہے، تو اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ صدقے کا معاملہ کرو، صدقہ نہیں کر سکتے تو اس کو قرضہ دے دو، لیکن یہ کیا کہ تم اس کے اوپر سود لگا کے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی ضرورت ہے تو اس کو سود دے کر اس سے ڈبل وصول کر لو۔ بے شک تو لوگ جو آمن ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے تو اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، لہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا ان کے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی مہلت دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھایا، اللہ ان کو بچائے گا۔ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوں گے۔ یا ایھا الذین، آیت 278 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی کا سود ہے، یعنی سود لینے اور دینے والوں سے کے بارے میں بالخصوص یہاں پہ جنہوں نے سود جن سے لیا ہوا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو یہ نصیحت کی بات پہنچی ہے، جتنا سود آپ کا باقی رہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہ باز نہ آئے تو پھر سود لینے سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا چیلنج سنو، تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو، یعنی کبھی حرکت سے باز آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے توبہ کر لی ان تم تو فلکم رؤوس اموالکم، تو اپنے اصلی جو زر ہے تمہارا مال ہے اس کے تم مالک، یعنی اصل مال جو تم نے دیا تھا وہ تم ان سے لے سکتے، اس پر جو اضافی سود ہے وہ گند ہے، وہ چھوڑ دو، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں۔ اور عبداللہ بن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان حاکم کا فرض ہے کہ وہ سود خور سے توبہ کرائے، نہ کہ سودی نظام نافذ کر دے، کہ سود خور کو کہے کہ آئندہ سودی کام سے قطعاً دستبردار ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں اسلام کے نام پر حاصل کے ملک کے ہونے کے باوجود ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ کہاں تو سود خور ہے، ہمارے یہاں فرصت بھی نہیں ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے، ایک دوسرے کے نیچے سے کرسی کھینچنے کے لیے، ایک دوسرے سے جنگ و جدل کے لیے، یعنی ایک جو مشاورتی جگہ ہے اس کا بھی تقدس پامال کر دیتے ہیں، نہ کہ وہ ہمارے لیے کچھ سوچیں، عوام کی فلاح کی آخرت پہ بھی کوئی فکر کریں، اور من حیث القوم کچھ ایسے اصول نفاذ کیے جائیں کہ پھر کے گناہ جو ہیں وہ عام نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود چھوڑ دو جو باقی کا ہے، اصل مال تم لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم سے ظلم کیا جائے گا۔ مطلب اس طرح ظلم کر رہے ہو کل کو تمہارے ساتھ بھی ظلم، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ سارا مال ہی مٹا دے گا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا پھر اس کے لیے کہ وہ قیامت کے دن مخبوض الحواس ہو کر اٹھے گا۔ تو لہٰذا پاؤں کے نیچے رون دیا جائے سود کو، پیارے نبی سے اگر محبت ہے، اگر سچی محبت ہے اور سچی طور پر اللہ کے اس پیارے نبی جو ہمارے لیے مبعوث فرما دیے گئے تھے ان کی سنت کو اپنا لیا جائے، یعنی ارادہ کر لیا جائے اس پیارے نبی کی اس ایک سنت پر، تو کم از کم اس رمضان مبارک میں عمل کر لیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا تو یہ آپ نے کب اعلان فرمایا؟ جب حجۃ الوداع تھا آپ کا، تو اس موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا تو آپ نے اس میں اعلان فرمایا تھا کہ جاہلیت کی تمام رسومات کو اللہ نے میرے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، تمام سودی کاروبار ختم ہو گئے، لہٰذا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے لوگوں کا سودی کاروبار ختم کرتا ہوں۔
حضرت عباس رضی اللہ کا سودی کاروبار تھا اور بڑا وسیع تھا، آپ نے اس کو یک لمحے میں ختم کر دیا کہ سب سے پہلے آپ یہ نہیں تھا کہ چچا کیا کہیں گے، انہوں نے تو یہ نہیں کہنا کہ میرا بھتیجا کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں. تو وہاں چچا بھتیجے والا معاملہ ہی نہیں رہا پھر. ہاں چونکہ آپ نے اپنے خاندان کی بات کرنی تھی تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے حضرت عباس کا یعنی اپنے چچا کا سودی کاروبار ختم کرتا ہوں اور سود کا ایک پیسہ تک لینے کی اجازت نہیں دیا آپ نے. اور آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنا رقم لے سکتے ہیں اصل جو آپ کا رقم ہے، لیکن تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، لیکن سود لے کے آپ دوسروں کا نقصان نہ کریں. اور پھر سود چونکہ قرضہ ہی ہوتا ہے نا، تو ایک قرضے کی کمی ٹائپ بنائی ہوئی ہے. تو قرضے سے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تنگ دست ہے جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے وعدے کے مطابق واپس نہیں دے سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو سود لگا دو، بلکہ فنظرۃ الی میسرہ، اس کو آسودگی تک مہلت دے دو. تنگ دست کو مہلت دینا واجب ہو جاتا ہے اس آیت کی روح سے کہ اگر وہ واقعی تنگ دست ہے تو پھر جو جس نے قرضہ دیا ہے تو وہ اس کو اصرار نہ کرے، اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کو مہلت دے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اور اگر مقروض جان بوجھ کے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے وہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، کیونکہ سرمایہ ہونے کے باوجود وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا تو وہ ظالم ہے. اس کو قرضہ ادا کر دینا چاہیے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہو چکا ہے. اور اگر تم صدقہ کر دو خیر لکم تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ ایک شخص ہے کہ وہ مفلوق الحال ہے، وہ آپ کا قرضہ نہیں دے سکتا، سود تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کوئی قرضہ جو ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا تھا، آپ نے اس کو قرضہ دیا اور اس کی کنڈیشن نہیں لگ رہی ہے، وہ خواہ مخواہ کل کو وہ اسی پریشانی میں رہے، وہ اپنا خرچ نہیں پورا کر سکتا مشکل سے، تو تمہارے لیے قرضہ دینے کے لیے وہ کسی اور سے قرضہ لے یا کوئی اور اپنے مشکل میں ڈالے تو تم اس کو اپنا قرضہ صدقہ کر دو، معاف کر دو اس کو قرض اگر تم کچھ جانتے ہو. بخاری مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی اور یا پھر اس کو بالکل معاف کر دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور وہ ایسا دن ہے کہ جس دن پہ ظاہر کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا فرمائے. اور ڈرو اس دن سے کہ ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ محاسبے کا دن، حساب کتاب کا دن. اور اس دن کیا ہوگا؟ ثم توفا، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کسبت کمائی کی ہے، اور اس کے ساتھ لا یظلم، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ آخری دن ہوگا تو جب اس کے بعد اس کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اب اس کو اپنے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ دینا پڑے گا. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ قرآن کی احکامات کے حوالے سے الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی وہ صورت ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ کہ قرآن کی سب سے جو آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے وہ یہی ہے. اس میں قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور اس سے پہلے یعنی آپ کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ اور جمعہ کا دن تھا، اس دن آپ نے وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تھی، وہ سنائی تھی. اور آپ اس کے بعد آپ اس دنیا میں تقریباً 22 دن دنیا میں آپ تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا پورا فرما دیا وہ خالق کی سے جا ملے. تو بہرحال مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نازل ہونے والی آخری آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور سارے اعمال کا بدلہ دینا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، اذا تداینتم، جب بھی تم لین دین کرو ایک مقررہ مدت کے لیے ہو تو اس کو لکھ لو. یعنی کسی بھی لین دین میں کوئی ٹائم پیریڈ ہے، کل دوں گی، پرسوں دوں گی، سال بعد دوں گی، 6 مہینے بعد دوں گی، فقط تم اس کو لکھ لو. اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب لکھے عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان آیات کا ہم مفہوم لے کر چلیں گے کہ اس میں لین دین کا معاملہ ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کوئی ٹائم ہے بیچ میں تو اس کو لکھا ضرور جائے، اس کو لکھ لیا جائے، کیونکہ اکثر بھول بھی جاتا ہے انسان اور سے معاملات خراب ہوتا ہے. اور چاہیے کہ کاتب لکھے، یعنی کوئی گواہ ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں جیسے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ گواہ لکھے. اور کاتب کو کہا گیا ہے کہ وہ ولا یأبا، انکار نہ کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے لکھنا سکھایا، یعنی کہ اس کے پاس تعلیم ہے، وہ لکھے اور ٹھیک طریقے سے لکھے. اور اپنے پاس سے نہ لکھے بلکہ ولیملل، املا کروائے.
یعنی جس شخص کے بارے میں اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے وہ خود بتائے کہ میں نے اتنا اتنا فلاں فلاں سے اتنے اتنے دن کے لیے لیا ہے. قاتل خود نہیں لکھے گا، املا وہ کروائے گا جس کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام ہوگا اور کوئی کمی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر کہا جائے کہ اگر لکھوان جس کے اوپر ذمہ ہے وہ معاملہ وہ بیوقوف ہے، کمزور ہے، تو یا پھر زبان سے محروم ہے، املا کرانے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو اب اس کا جو کوئی اپنا ہوگا یعنی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، املا کروائے گا اس کی کون؟ اس کا ولی. اس کا ولی وہ ڈکٹیٹ کرائے گا کہ وہ اس طرح سے اس کا یہ معاملہ آپ لکھ لیجئے. وَاسْتَشْهِدُوا، اور کیا کر رہے ہیں؟ گواہ بنا لینے ہیں، دو گواہ بنانے. جب بھی دستاویز لکھی جائے گی، تحریر لکھی جائے تو اس پر دو گواہ مقرر کر لیں، یعنی گواہوں سے جو ہے وہ معاملات اور آسان ہوں گے. اور اگر دو مرد نہ ہوں تو کہا ہے کہ فَرَجُلٌ، پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہی کافی ہیں. پھر یعنی ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کی مصداق ہوگی. اور پھر یہ کہ جن پر تم گواہ راضی ہوں، یعنی دونوں فریقین جو ہیں وہ راضی ہوں اور وہ ان کو منتخب کریں گواہی کے لیے. اور عورتوں کے دو ہونے کی حکمت کو بیان کیا گیا کہ اگر تزل احداہما، ایک بھول جائے تو دوسری کیا کرے؟ فتذکرہ، اس کو یاد کرا دے. یہ ایک لطیف معاملہ ہے کہ بعض دفعہ نا اور ایک عورت کو جو بات ہوتی ہے وہ دوسری یاد کرا دیتی ہے. ایک دلچسپ معاملہ بھی ہوتا ہے اور اکثر جو ہے نا وہ خود بھی یاد آ جاتی ہے. جب دوسری بتاتی ہے تو کہتی ہے ہاں ہاں، وہ اتنی لمبی بتائے گی پھر کہ بندہ کیا کرتا، اس سے نہ پوچھتے تو بہتر تھا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عورت اب یہ اس کی ایک جو پیدائش ہے جس قسم کا اس کی تخلیق ہے تو اس کے فطری تقاضے کے مطابق ہے یہ. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کرے گواہ. جب گواہ بنا دیے گئے تو جب ان کو معاملہ ہو تو گواہان کو بلایا جائے تو گواہان جو وہ انکار نہیں کریں گے، وہ موجود ہونے چاہیے، معاملے کے وقت آ جائیں. اس کے علاوہ ایک اور ہدایت یہ کی گئی ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، کہ مت تم سستی کرو کہ تم اس کو لکھو، چاہے وہ صغیراً او کبیراً، چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں زیادہ قائم ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 500 روپے کا معاملہ ہے، نہیں لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا ہے. تو پھر ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو بدگمانی بھی پیدا ہو سکتی ہے. اور ایک جو مستثنا بتایا گیا کہ تم نہ لکھو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو تجارت ہو حاضر موجودہ، یعنی جیسے ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں یا عام طور پہ بھی کوئی بینک تجارت کی ہے کہ ایک چیز نہ دیکھ کر اٹھا دی ہے، اس میں اجل مسمى نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں لکھیں گے تو گناہ نہیں ہے. یہ آیات کا مفہوم تھا جس کی میں باتیں آیت 282 کی ہم نے بیان کی. آگے پڑھتے ہیں آیت 283. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ تم کاتباً، کوئی لکھنے والا، یعنی کہ کبھی یہاں پر بھی جو معاملات ہیں لین دین سے متعلق ہے کہ اگر ایک بندہ سفر میں ہے اور لکھنے والا کسی کو نہیں پاتا ہے تو بس وہ کیا کرے؟ رہن فرحان مقبوضہ، بس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی اگر کسی پر اعتبار ہو تو پھر اس کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ امانت رکھوائی جا سکتی ہے، یعنی رہن رکھوا کر بھی لین دین کیا جا سکتا ہے. سفر کی حالت میں یہاں پر اس کی جو بیسک معلوم ہوتی ہے کہ سفر کی حالت میں ایسا کہا گیا ہے کہ کسی سے اگر قرض لینا ہے تو اپنی کوئی چیز رہن رکھوا کر اس سے وہ لے لیا جائے، قرضہ لے لیا جائے، اور جب امن کی حالت آ جائے تو پھر اس کو لوٹا دینا چاہیے، یعنی کہ جب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہے اس کو واپس دے دیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ چونکہ کوئی چیز اس نے رہن مجبوری کے طور پر رکھوائی ہوتی ہے، اب جب اس کی چیز لوٹاتا ہے تو اس لوٹانے کے بعد کیا ہے کہ لوٹانے کا موقع آتا ہے تو وہ اس سے نہیں واپس لیتا، بلکہ اس کی طرف سے جو چیز رہن کی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو لہٰذا ایسا کرنا نہیں ہے، امانت واپس نہ کی تو مواخذہ ہوگا. اور اس طرح فرمایا کہ گواہی کو مت چھپانا، جب کوئی شہادت دینے کا معاملہ آئے تو گواہی دی جائے، کیونکہ جو گواہی کو چھپاتا ہے تو اللہ فرماتے کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے.
للہ ما فی السماوات والارض، آیت 284 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ زمین میں، بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کر دو گے ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوا یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اچھے یا برے کام کا مرتکب ہونا اور محض دل میں خیال آنا، یہاں اس سے یعنی قابل توجہ بات کیا ہے کہ ایک وہ بات جس کا محض دل میں خیال آئے، یا وہ جو ہے اس کا کر لینا، یعنی کسی غلط کام کے کرنے سے تو محاسبے کا عمل ذہن میں آتا ہے، لیکن کسی کے دل میں اگر برا خیال آیا تو اس پر بھی محاسبہ ہوگا، کیونکہ وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اس پر کیا ہوگا؟ اور محاسبے کا جو ہے وہ عمل لازمی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ضرور قابل گرفت ہوگا، اس پر حساب کتاب ہوگا، کیونکہ دل کے اندر آنے والی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غیر اختیاری ہوتی ہیں، اخلاقاً بھی اور سوچنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کھٹک جو انسان کے دل میں آتی رہتی ہے، تو اس کا نفس ہوتا ہے کہ وہ اس کو مختلف باتوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے دل کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تم سے حساب لے گا، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز، روزہ، صدقہ، جہاد وغیرہ کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، مگر اب ایک ایسی چیز کا حکم آ گیا، یہ تو ہمارے اختیار نہیں ہے، مطلب ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے تو ہم جان پر سختی کو برداشت کریں گے، روزے کا حکم دیا گیا تو ہم اپنے نفس پر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، لیکن یہاں جو یہ بات آ گئی کہ جو دل میں جو تم کسی بھی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعنی ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی کر لیا، اور دل میں چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک بات کی جو بس دماغ میں خیال آیا، ابھی کیا نہیں ہے، تو اس پر پکڑ تو اللہ، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم خود ٹال نہیں سکتے، وہ دماغ میں آ جائے گی، اگر اس پر محاسبہ شروع ہوگا تو ہمیں سے بچے گا خیال، یعنی کام کیا نہیں لیکن غلط بات یا غلط خیال تو دماغ میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہم تو یہ تو ہم سب کی پکڑ ہے، کیسے ہوگی اللہ کے ہم سخرو کیسے ہوں گے؟ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے احکام تو سنے پر ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہو، جو تمہاری یعنی کوشش ہے وہ کرتے رہو، جہاں کوشش پہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور صحابہ کرام اسی طرح پھر کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سمعنا واطعنا غفرانک، اللہ ہم سنتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بخش دیں، کیونکہ جو اس میں کمی کوتاہی ہوگی آپ ہمیں اس کو بخش دیں۔ تو محاسبے کے قانون کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ یعنی، اور آگے سکھا بھی دیا گیا، بتا بھی دیا گیا کہ جب اور ان آیات میں اللہ نے صحابہ کی، اب جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ البقرہ کی آخری آیات آ گئی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ساتھیوں کی تعریف فرمائی ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں، ہم وہ ایسے کام کریں، ہم ایسے طریقوں پر چلیں کہ قرآن کی وہ آیات جو مدح کو بیان کرتی ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کی، تو ہمارا بھی اس میں ذکر خیر ہو جائے، ہمارا بھی اس میں کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ بن جائے۔ تو پچھلی آیات میں کہا تھا کہ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ غیر اختیاری حالات پہ بھی جو ہے پکڑ ہو سکتی ہے، نجات مشکل ہو جائے گی۔ صحابہ نے تشویش کا ذکر اللہ کے نبی سے کیا، تو فرمایا کہ تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو آمن الرسول، ایمان لائے ہم رسولوں پر، آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما اس چیز پر انزل الیہ، جو نازل کی گئی ہے ان کی طرف، یعنی جو چیز رسول کی طرف، رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس پر رسول خود پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں، والمؤمنون، اور پھر مومن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی شریعت نبی پر نازل ہوتی ہے اور ان کے ماننے والے بھی اس کو مانتے ہیں اور خود وہ بھی مانتے ہیں، تو جو چیز پیغمبر لائے اس کو انہوں نے مانا، تو صحابہ کی مدح ہو گئی کہ ان کے اندر کمال انکساری، کہ جیسے ان کے نبی نے کہا انہوں نے اس کو مان لیا، اور یہی ہمارا دین ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے، اور یہ صرف منہ سے کہنا نہیں ہے کہ میں ان سب کو مانتی ہوں، بلکہ یہ اقرار باللسان ہے
اور وہ تصدیق بالقلب ہے، اور یہ ہم نے بچپن میں یاد کیا ہوا ہے اور بس ہم نے یاد کر لیا، ہم نے رٹ لیا ہے اور آگے ہم نے اپنے بچوں کو رٹا دیا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ زبان سے میں نے اقرار کر کے اپنے دل کی، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے دل کی تصدیق، میں نے اپنے دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے، اور وہ کیسے ہوگی کہ واقعی میں نے اللہ کے رسول کا حکم مانا ہے، میں نے اس کی یہ کوشش کی ہے، اور سارے وہ عمل جو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو اس میں تصدیق قلب کی لازمی ہے۔ اور کیا کہ لا نفرق بین احد من رسله، نہیں میں فرق کرتی ہوں، نہیں ہم تفریق کرتے ہیں رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں بھی ہم ان کا کوئی بھی درجہ بندی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو درجات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے پر پھر خاتم النبیین ہماری امت پر جو مستقل شریعت کو لے کر آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہی اب کافی ہے، ہم اس کے اوپر ہم اس کو مانتے ہیں اور وہی لائق کی اطاعت ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے دل جان سے اس کی فرمانبرداری کی، انکار نہیں کرتے ہیں، غفرانک، تو بخش دے ہمارے رب، ہم طلبگار ہیں، ہم آپ کی نعمتوں کے، ہم آپ کی رحمت کے خواستگار ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی طرف اور تیری طرف ہی ہم کو لوٹنا ہے۔ ایمان کے سارے اجزاء انہوں نے مکمل کر دیا کہ اللہ نے سنا، مانا، بخشش کو طلب کرنا ہے، اور آخر ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ آنا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہم نے سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک سب کا راستہ وہی ہے، ایمان بالغیب، جس کا اشارہ ہمیں پہلا کھولتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم چلے تھے کہ وہ لوگ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یہ اینڈنگ پر وہی بات آ رہی ہے کہ جو بنا دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ قیامت کی بھی جو بات ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ قیامت کو دیکھا تو نہیں، مگر ایمان لائیں گے، رسولوں کو نہ ملائکہ کو، تو ایمان لائیں گے، اور تب ایمان کی تکمیل ہوئی۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ کسی بھی نفس کو، الا وسعها، مگر جتنی اس کی گنجائش، اس کی طاقت کے مطابق۔ تو پھر جب اللہ ایسے کہتے ہیں کہ قوت برداشت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو دین اسلام کا یہی آسانی کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتے ہیں، بندے کے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہم کسی تکلیف پر یہ شور مچاتے کیوں نظر آتے ہیں کہ بہت بڑی مشکل، بہت بڑی تکلیف، اور بسا اوقات اللہ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں کچھ ایسی عجیب بات کر جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ غلط بات کر گئے، کہ تکلیف تو بڑی تھی اور مشکل تو بڑی تھی، اور ایسا ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یعنی جیسے ہم نے اس کو ڈالے نہیں، اللہ کی اس نے ڈالنی نہیں تھی، بلکہ کی استطاعت بھی اتنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف بھی ڈالتے ہیں۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے وعلیہا مکتسبت، اور لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور اس کی کمائی کا بدلہ اس کو ایسا ہی ملنا ہے کہ جس طرح کی جس کی جیسے کمائی ہوگی، یعنی جس نے جو کچھ اپنے ارادہ اختیار کے ساتھ کمائے گا وہی اس کے، یعنی اس کا وبال اس کے اوپر، وعلیہا مکتسبت، یعنی کسی نے اگر برے عمل کیے تو اچھائی کی تو وہی اس کو، برے عمل کیے تو علیہا مکتسبت، وہی وبال ہوگا اس کے اوپر، جو کچھ اپنے ارادہ اختیار کے ساتھ کرے گا، برائی پر مواخذہ اور اچھائی پر اچھا بدلہ جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، نہ ہمیں پکڑنا، ان نسینا، اگر ہو جائے ہم سے بھول، او اخطأنا، یا خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخر میں دعائیں ہیں کہ جب بندہ ان کو ادا کرتا ہے تو ہر دعا کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعم قد فعلت، نعم قد فعلت، ہاں میں نے اسے کر دیا۔ یعنی اگر بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، ہاں میں نے اسے کر دیا، اللہ مجھ پر رحم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کر دیا۔ کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ قد فعلت، ہاں میں نے ایسے کر دیا کہ مجھے بھول اور چوک سے جو مجھ سے ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر دینا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر دیا. اور اس کے بعد ربنا ہے ہمارا ولا تحمل علینا، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پہلی امتوں پر بوجھ ڈالیں. شریعت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، طریقے کے حوالے سے پہلی امتوں پر سب قسم کی جو ہے وہ اعمال تھے ان کے لیے کرنے کے، سب قسم کے ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ نہیں دعا کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں فرما دے. اللہ نے بہت آسانیاں فرمائی ہیں شریعت کے معاملے میں، صفائی ستھرائی کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، حلال حرام کے حساب سے اللہ نے بہت آسانیاں اس امت پر کی ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اے رب ہم سے وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے. شرعی احکام کا بوجھ اس سے مراد ہے. واعف عنا، اے رب معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. جب بندے نے ایسا کہا تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. واغفر لنا، اور اللہ ہم کو بخش دے ہماری کوتاہیوں کو. غفر کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، یعنی ہماری جتنی لغزشیں اس کو ڈھانپ دے، ہمارے عیوب چھپا لیں. کہ اگر کوئی چیز ایسا ہو کہ کوئی میٹرس ہے، کوئی ایسی چیز ہے وہ اجڑا ہوا ہے، وہ گندا ہے، وہ پرانا ہے، وہ پھٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم ایک سفید چادر ڈال دیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو خراب ہے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس کا عیب، اس کی برائی، اس کی چیز اس کے اندر سمٹ جاتی ہے نا، وہ دکھتا نہیں ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیبند لگا دیتے ہیں، اس کو کپڑا چڑھا دیتے ہیں، اس کا مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل، ہمارے جسم، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ان میں بہت سراخ ہے، بہت پیوند کاری کی ضرورت ہے اس کے اندر. اللہ ہماری بہت کوتاہیاں ہیں. غفر، آپ ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیں. ورحمنا، ہم پر رحم فرما دیں. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہماری سرپرستی کرنے والے ہمارا مولا ہے کون؟ اللہ آپ ہی ہے بے شک. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد فرما دیں آپ ہماری کافروں کی قوم کے مقابلے میں. ایک بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں، یہ سب کی ساری، یہ صحابہ کی چونکہ مدح بیان ہو رہی ہے، تو یہ صحابہ ایسے تھے کہ وہ اتنی جامع دعائیں کرنے والے تھے. ذکر دیکھیں سارا خطاؤں گناہوں سے خلاصی کا، اللہ کی رحمت کی امیدواری کا، اور آخر میں یہ کہ مدد بھی کس سے مانگ رہے کہ اللہ کو کافر ہم پہ غالب نہ آئے. یعنی دین کی بھی سربلندی کی دعا. ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسی دعا کرے، غلبہ اسلام کی، غلبہ دین کی بات کو کرے، اور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ اللہ اس غلبہ دین میں میرا حصہ لے دے، اور مجھ سے ایسے کام لے لے کہ وہ غلبہ دین میں ایک نمایاں کارنامہ ہو، ایک نمایاں ضرورت ہو. تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی دعائیں تھی. ہم اپنے سارے دن کی دعائیں چیک کریں تو ان میں سے زیادہ تر دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے آج ہی چاہیے، جو مجھے کل چاہیے، پھر مجھے پرسوں چاہیے، میری ذاتی زندگی کے حوالے سے. بس یہ سارا آخرت کا معاملہ ہے، دنیا تو اللہ دے ہی رہی ہے انشاءاللہ. تو ایسی دعائیں کرنی ہے جیسے کہ ان کو، جیسے کہ ہم پیارے نبی کی صحابہ نے کی، اور اللہ نے ان کی مدح کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قرآن ان کی تاریخ کو بیان کر رہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور جنہوں نے پھر ایسی عمدہ دعائیں کی. اور یہ اتنی زبردست دعائیں ہیں جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کی تعریف فرمائی کہ کتنی زبردست دعائیں وہ کرتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ یہاں مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ کے مکمل ہونے کے بعد مختصراً یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کو فستاق القرآن بھی فرمایا ہے. فستاق کہتے ہیں خیمے کو، یعنی قرآن پاک کا بڑا خیمہ. جس طرح ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارا سامان رکھا جا سکتا ہے نا، بڑا خیمہ، ایک بڑا ترپال ہوتا ہے، بڑا خیمہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیز بھی رکھے، یہ بھی چیز رکھے، ساری چیز اس کے اندر سما جاتی ہیں. تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زبردست نظام کی،
کہ آپ نے دیکھا نا کتنے خان کی مثال، ایک ایک آیت کو چنتے جائیں، نکاح کی بات، طلاق کی بات، خلا کی بات، قلع کی بات، قسم کی بات، کفارے کی بات، انفاق فی سبیل اللہ، کتنے کیسے کیسے موتی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات ایک ترتیب کے ساتھ، اور پڑھا کتنا اس کا حسن بیان کتنا زبردست تھا. کسی بات میں کوئی بات ایسی ہم نے ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ پڑھی الحمدللہ، کوئی ایسی بات ہے جو سب کے اوپر سے گزرنے والی ہے. ہر بات اتنی واضح ہے، ہر بات جو ہے یہ کلام اتنا احسن کلام ہے. تو سارے اس کے اندر اصول اور فوائد، یعنی خلافت پورا کا جو نظام ہونا چاہیے اس کو بیان کرا دیا. توحید کی بھی دعوت کے بارے میں بتا دیا گیا، رسالت سے متعلق بتا دیا، حتیٰ کہ قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت کو اس میں بیان کیا گیا ہے. یعنی بے شمار حکمت کی باتیں ہیں جو اس صورت میں پائی جاتی ہے. اس لیے اسے فصفات القرآن یعنی فے سین تو الف اور تو کے ساتھ، اور اس کو سلام القرآن بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. یعنی یہ صورت قرآن کی کوہان ہے، جس کا اونٹ کی کوہان جو ہے وہ سب سے نمایاں اس کے جسم پر نظر آتی ہے. قرآن میں یہ صورت بلند مرتبہ رکھتی ہے اور وہ سے احکامات کے حاصل ہیں. اور اس کی جو ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، آخری 2 آیات، تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا ہوئی آمن الرسول سے لے کے آخر تک، تو یہ معراج کا خاص تحفہ ہے. جیسے کہ 5 نمازیں بھی معراج کا تحفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لائے. اور پھر یہ تحفہ بھی جو ہے وہ معراج کے ہی دن ملا جو آپ اپنی امت کے لیے لائے. اور اس میں یعنی واضح طور پر اتنی زبردست آیات ہیں اور اس کے زبردست دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنی دعائیں ہم نے جو قرآن کی زبان میں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہماری سیئات کو دور کر دے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان آیات کو رات کے وقت تلاوت کرے گا تو یہ آیات اس کے لیے ساری رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی. تو کیا ہی اچھی بات ہے. یقیناً کہ بہت سے لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوں گی، تو آپ کوشش رہی کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے کہ آپ تلفظ کی درستگی کے ساتھ اس کو پھر سے دہرائیں. اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ جب رات کو کوئی نفل پڑھ رہا ہو تو وہ ان نوافل میں ان آیات کو پڑھ لے. اور ان آیات کو ویسی پڑھنا بھی رات کی عبادت کے قائم مقام آتا ہے. تو جب اس کو قیام اللیل میں پڑھ لیا جائے گا تو بے شک اجر و ثواب کے جتنے نیتیں اللہ تعالیٰ اس میں خلوص عطا فرمائے تو اور ہی فضیلتیں اور ہی برکتیں جو ہے وہ ہوں گی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ عرش معلیٰ کے نیچے اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات جو ہیں اپنے اس خزانہ میں سے عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان آیات کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ میں فضیلتوں کی قدر کرنے والا بنائے.